دھند کے بعد ایک خوشالحان آواز اس کی سماعتوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ملیحہ، بیٹے اٹھ جاؤ، نماز ادا کر لو۔ بابا جان کا مشفق چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے دوپٹہ درست کیا اور کمبل ہٹاتی اٹھ گئی۔ وہ قرآن پاک لینے کے لیے اسٹڈی میں چلے گئے۔ جب وہ واپس آئے تو صحن میں لگی ٹوٹی کے سامنے بیٹھی وہ کسی عمیق سوچ میں منہمک نظر آ رہی تھی۔ وہ حیران ہوئے۔ ملیحہ، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں بابا، میں وضو کرنے لگی تھی، اس نے کہتے ہوئے آستین فولڈ کرنا شروع کر دیں۔ فریحہ اور ماہم کو بھی جگا دینا، وہ ہدایت کرتے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے وضو کرنے کے بعد تولیہ اٹھایا۔ جب نظر اسٹڈی کے کھلے دروازے سے ہوتی دیوار پر ٹنگے کیلنڈر پر پڑی، اس کے ہاتھ ایک لمحے کو وہیں تھم گئے۔ 1 دسمبر۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ ڈھیر سارا دھواں دل میں جمع ہونے لگا۔ اس نے بمشکل آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو بہنے سے روکا۔ بہت برا کیا تم نے معاذ احمد، بہت برا، سارے عالم میں میری ذات کا تماشا بنا دیا۔ بھیگی پلکوں کو رگڑتے ہوئے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی، مگر یکسوئی کہاں تھی؟ جیسے تیسے نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کتنے گرم آنسو چپ چاپ پلکوں کی باڑ توڑ کر بہتے چلے گئے۔ ساری دعائیں رستہ بھول گئیں۔ اللہ، تو جانتا ہے یہ شخص میرے دل کا روگ بن گیا ہے، یہ مجھے جینے دے گا نہ مرنے۔ تو جانتا ہے میرے دل کا حال، صرف تو سمجھ سکتا ہے میں اسے کیسے مانگوں تجھ سے، کیوں کر حاصل کروں اسے۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ جب ماہم کا ہاتھ اس کے کندھے پر ٹھہر گیا۔ کیوں روتی ہیں آپ؟ بس کیجیے خدارا، سکون تو پہلے ہی لٹ گیا ہے ماں صاحب کی بدولت، آپ تو یوں امتحان میں نہ ڈالیں۔ وہ تلخی سے کہتی مڑ گئی۔ اسے کچھ اور شدت سے رونا آیا۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، فریحہ نے اسے تسلی دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا فری، کچھ بھی نہیں، وہ کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ فریحہ نے نہایت دکھ سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ صرف بڑی بہن نہیں تھی، عزیز بہن بھی تھی۔ اس کے دکھ پر دل تڑپ رہا تھا مگر کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ آج صرف معاذ احمد کی بدولت ان کی فیملی ایک بند گلی میں تھی جس کے آگے کوئی راستہ نہیں تھا اور واپسی ناممکن تھی، ورنہ آج سے 6 ماہ پہلے وہ بہت خوش رہتے تھے، ہر حال میں شکر خدا کرتے۔ قناعت پسند لوگ جنہیں خوش رہنے کے لیے ڈھیر ساری وجوہات کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں زندگی تلاش کرتے ہیں، خوشی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور اب گلی بند تھی اور ایک بڑا سا سوالیہ نشان سب کے سامنے تھا، جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا تھا؟ ملیحہ نے چائے کپوں میں ڈالی اور امی اور ابا جان کے کمرے کی طرف چل دی۔ چائے لے لیں امی جان۔ اس نے سر جھکائے تسبیح میں مشغول ماں کو پکارا۔ انہوں نے خاموشی سے کپ تھام لیا۔ بابا جان نے قرآن پاک پڑھنے کے بعد جزدان میں لپیٹ کر اسے دیا۔ اس نے تھام کر سینے سے لگا لیا اور خاموشی سے واپسی کے لیے مڑ گئی۔ وہ سب ایسے تو نہیں تھے جیسے اب ہو گئے تھے، ایک دوسرے سے نظریں چراتے، پریشان حال، خاموش۔ ہر وقت گھر میں ایک وحشتناک خاموشی چھائی رہتی۔ ملیحہ کا دل رونے لگا۔ میرے اتنے پیاروں کو تم نے کیسے ایک دوسرے کی نظروں سے چور بنا دیا ہے معاذ احمد۔ وہ آنسو پیتی کچن میں آ گئی۔ اسے ہر طرف پھیلی خاموشی سے وحشت ہو رہی تھی۔ اسے 6 ماہ پہلے کا منظر یاد آیا، کیسے ہر وقت گھر میں فری اور عباس نے ادھم مچایا ہوتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ دوسری بات تھی کہ ہر دوسرے منٹ وہ جھگڑتے ہوتے تھے۔ ماہم بہت خاموش، موڈی اور کسی حد تک تلخ مزاج تھی، بقول عباس معاذ بھائی کی چمچی تھی۔ صبح کا آغاز اس کے گھر طوفان کی نوید لے کر آتا تھا، ہلچل، ادھم، شور شرابہ، سب سے زیادہ آفت عباس نے مچائی ہوتی تھی۔ عین وقت پر اس کی ہر چیز گم شد ہو جاتی، اسے اپنی ہر چیز ادھر ادھر پھینکنے کی عادت تھی اور اگلی صبح اس کی تلاش میں پورا گھر پلٹ کرنے کی بھی۔ اوپر والے پورشن میں چچا جان کی فیملی آباد تھی، جن کے 4 ممبر تھے، چچا، چچی، معاذ، عباس۔ 3 کمروں میں سے ایک چچا اور چچی جان کا بیڈ روم تھا اور دوسرا معاذ اور عباس کا مشترکہ بیڈ روم، جبکہ تیسرے کو ڈرائنگ روم کی شکل دے دی گئی تھی۔ کچن موجود تو تھا لیکن استعمال نہ ہونے کے برابر تھا۔ عباس کو لیٹ نائٹ پڑھنے کی عادت تھی اور معاذ کو مکمل اندھیرے میں سونے کی۔ اسی وجہ سے عباس نے خاموشی سے ایک دن یہ سوچ کر کہ بھائی تنگ پڑتا ہوگا اپنی کتابیں اور کمپیوٹر سسٹم سمیٹا اور ڈرائنگ روم کا ایک کونا سنبھال لیا۔ وہ بھی ایسی کر رہا تھا، اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی منفرد سا تھا۔ فلور کشنز پر اپنی کتابیں، نوٹس، جرنل اور ڈھیروں لکھے
ان لکھے کاغذات بکھرائے، موسم کی مناسبت کے مطابق مشروبات جیسے گرمیوں میں مینگو یا اسٹرابیری شیک اور سردیوں میں کافی کا فلاسک رکھے رہتا۔ اس کی نیند بھی بڑی کچی تھی، جہاں نیند آتی وہیں پین بند کیا ہر چیز بکھیری چھوڑ کر کمبل لپیٹتا اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ نورین چچی اسے جگانے آتی تو چیزوں سے بچ بچا کر اس تک پہنچنا دشوار ہوتا۔ ایک دن انہوں نے غلطی سے اس کی چیزیں سمیٹ دی۔ رات وہ کوئی اسائنمنٹ بنا کر سویا تھا اور حسب معمول تمام پیپرز وہیں بکھرے ہوئے تھے۔ جب اس نے عین وقت پر اسائنمنٹ ڈھونڈا تو تمام کاغذات کو مکس اپ پایا۔ اس کا پارا چڑھ گیا۔ پھر تو اس نے وہ ہنگامہ مچایا کہ الامان الحفیظ۔ نورین چچی نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا، اسے جگانے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ الارم لگا کر سوتا تھا، صبح اٹھتے ہی پہلے بکھری چیزیں سمیٹتا، پھر کوئی دوسرا کام۔ کالج کے لیے تیار ہوتے ہوئے سب سے زیادہ مسئلہ اسے موزوں کی گمشدگی کا بنتا۔ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چلانا اس کا روز کا معمول تھا، اور اب ملیحہ نے خاموشی سے سیڑھیاں اترتے عباس کو دیکھا۔ وہ ناشتہ کیے بغیر بائک اسٹارٹ کرنے لگا، ورنہ کچھ عرصے پہلے ناشتے پر اس کی فرمائشیں اور ملیحہ کا جھنجھلانا، مثلاً آج مجھے ٹرائفل کھانا ہے، آلو کا پراٹھا چاہیے۔ ملیحہ کو اسے ہزار منتوں کے بعد منا کر ناشتہ کھلانا پڑتا۔ ناشتہ کرتے ہوئے فری نے نوک جھونک اس کا محبوب مشغلہ تھا، اور اب بائک اسٹارٹ کرتے ہوئے اس کی پینٹ تھوڑی سی اٹھ گئی تھی۔ ملیحہ نے دیکھا اس کے پیر موزوں کے بغیر تھے۔ اس نے جھٹکے سے رخ موڑ لیا۔ فرید چادر لے کر آ گئی۔ وہ اور عباس اکٹھے کالج جایا کرتے تھے۔ ناشتہ نہیں کرنا؟ فرید نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر جھکائے ہوئے کہا اور بائک دروازے سے باہر نکال لی۔ ماہم بھی اسکول جا چکی تھی۔ اس نے بابا جان اور چاچو کو ناشتہ دیا اور خود چائے کا پانی دوبارہ سے رکھ دیا، اور ماس کا ناشتہ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اسے پتہ تھا 9 بجے وہ اٹھتا ہے، سب سے پہلے ایک طویل بات لیتا ہے، پھر ڈریس سلیکٹ ہوتا ہے، پھر ناشتہ، اور پھر 10 بجے کے قریب اسے بینک کے لیے نکلنا ہوتا تھا۔ سب سے آخر میں ماس کو ناشتہ دینا ہوتا تھا، اس لیے وہ تسلی سے اس کے لیے پراٹھا بناتی، آملیٹ بنانے کے بعد رات کا سالن گرم کرتی اور تازہ چائے بنانے کے بعد ٹرے تیار کرتی، پھر دھیمے دھیمے سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کے کمرے میں چلی آتی، اور وہ عام طور پر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا بال بنا رہا ہوتا تھا۔ دروازے کھلنے کی آواز پر وہ نظر اٹھاتا اور دوسرے ہی لمحے پھر مصروف ہو جاتا۔ وہ ایک اٹھتی نظر ملیحہ کا دل تہو بالا کر جاتی۔ وہ کہکشاؤں پر چلتی، ٹرے لیے آگے آتی اور ٹیبل پر دھرنے کے بعد ایک حرفی جملہ بولتی، ناشتہ، پھر کمرے کے ساتھ مصروف ہو جاتی۔ جب تک وہ ناشتہ کرتا وہ کمرہ سمیٹ چکی ہوتی۔ ہوتا ہی کتنا تھا، ایک پراٹھے میں سے آدھا پلیٹ میں موجود ہوتا، اسی تناسب سے آملیٹ بھی، البتہ چائے کا کپ خالی ہوتا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد فارغ ہوتا تو فائل کو کور اٹھاتا دروازے تک جاتا، پھر رک کر ایک لفظی حرف اس کے لبوں سے ادا ہوتا، خدا حافظ، اور ملیحہ کو لگتا جیسے اس کی ساری تھکن اڑن چھو ہو گئی ہو۔ وہ وہیں بیٹھ جاتی، بچا ہوا ناشتہ کرتی اور پھر اوپر والے پورشن کی صفائی ستھرائی میں مگن ہو جاتی۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد نچلے پورشن میں مصروف ہو جاتی۔ تب تک امی جان اور نورین چچی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی بنانا شروع کر دیتی، اور اب اس نے بے حسی سے کھولتے پانی کو دیکھا اور برنر آف کرنے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں ہر طرف فری اور ماہم کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس نے ہر چیز ویسی ہی رہنے دی اور خود کمبل تان کے دراز ہو گئی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور اس وقت کچھ بھی سوچنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ صرف گہری نیند سونا چاہتی تھی، اور حیرت انگیز طور پر اسے نیند آ بھی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں گم ہو چکی تھی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو نظر سامنے لگے سفید وال کلاک پر گئی۔ 3:45۔ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ سامنے ہی ماہم کی کتابیں اور کاپیاں بکھیری میتھس کا کام کر رہی تھی۔ کیلکولیٹر اس کے ہاتھ میں تھا۔ گڈ آفٹرنون آپی، ماہم نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ فری کہاں ہے؟ اس نے سوئے لہجے میں سوال کیا۔ ماہم ایک بار پھر مصروف ہو گئی۔ کھانا کس نے بنایا؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ امی جان نے۔ اچھا، وہ کہتی ہوئی اٹھ گئی۔ ہر چیز ٹھکانے پر تھی، یقیناً فری نے آ کے یہ سب کیا تھا۔ اس سے چمکتا گھر پچھتاوے کا شکار کر گیا، کیونکہ جانتی تھی یقیناً فری تھکی ہوئی ہوگی، اور تھکان کے باوجود یہ سب کام کرتے اسے کتنی کوفت ہوتی ہوئی ہوگی۔ وہ باہر آئی تو فری آئینے کے آگے بال سلجھاتی نظر آئی۔ وہ ملیحہ کو دیکھ کر مسکرائی۔ فری، سوری، مگر آج میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، وہ افسوس سے بولی۔ اٹس اوکے آپی، روز آپ ہی تو کرتی ہیں، وہ بالوں کو کینچا لگا کر بولی۔ اب جائیں کھانا کھا لیں اور اس گدھے کو بھی کھلائیں، اتنا منہ پھولا ہوا ہے اس کا، فری نے دونوں ہاتھ پھیلا کر بتایا، پھر مسکرائی۔ اس کا اشارہ یقیناً عباس کی طرف تھا۔ ملیحہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ
ٹرے تیار کر کے اوپر چلی آئی۔ وہ صوفے پر اوندا لیٹا تھا۔ عباس کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں۔ پاگل مت بنو، کھانے سے کیا ناراضگی، میں تو خود سے ناراض ہوں۔ کس بات پر؟ ملیحہ نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، خفا خفا سا تھا۔ آپی، آپ کو کوئی فکر نہیں؟ کس بات کی؟ اگلے اتوار کو یعنی کہ 9 دسمبر کو محترمہ ملیحہ کی یعنی آپ کی محترم معاذ احمد کے ساتھ رخصتی ہے۔ وہ پھٹ پڑا۔ تو کیا کروں؟ وہ سکون سے بولی۔ مجھے بھائی کی خاموشی سے ڈر لگ رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ فکر مندی سے بولا۔ فکر مندی چھوڑو عباس، میں کل بھی ان کی منقوحہ تھی، آج بھی ہوں۔ میرا کھونٹا مضبوط ہے اور معاذ کے لیے اس کے سوا کیا کہوں؟ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی۔ یہ مت بھولیں کہ شادی خانہ آبادی پر فاریہ صاحبہ بھی آ رہی ہیں، اس نے یاد دلایا۔ وہ زخمی سا ہنس دی۔ میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ آپ کو اس سے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا؟ وہ سخت حیران ہوا۔ کیسا خطرہ؟ میں ایک خاموش تماشائی ہوں عباس، جو صرف تماشا دیکھتا ہے، اس سے اس کی رائے کوئی نہیں لیتا۔ اور تمہارے بھائی صاحب زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی نہ کہ عین رخصتی کے وقت انکار کر دیں، تو میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں۔ وہ خود اذیتی سے بولی۔ وہ اس کی انتہا پسندی پر دنگ رہ گیا۔ اسے وہ دن آج بھی یاد تھا جب فاریہ نامی آفت کا نزول ان کے گھر ہوا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور ماڈرن تھی، رشتے میں ان کی پھپھو ذات تھی۔ اس نے آتے ہی گویا جادو کی چھڑی گھما دی تھی۔ اس نے معاذ احمد کو سرتاپا بدل دیا تھا۔ یوں تو معاذ احمد بڑا کم گو اور موڈی تھا، کم بولنا اور کم ہنسنا شاید اس کی زندگی کے منشور میں شامل تھا۔ عباس کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ اس نے بھائی کو اپنی ضرورت سے زیادہ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ فاریہ نے آتے ہی فوکس کیا تھا کہ اس گھر میں دو نفوس سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، معاذ احمد اور ملیحہ احمد۔ سب سے زیادہ اہمیت معاذ کی تھی، اگرچہ فاریہ نے کبھی اسے باقی سب کے ساتھ بیٹھ کر ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے ارد گرد رہنے والوں کے دل میں پیوست ہوتے ہیں۔ ہر شخص ان سے پیار کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ دوسرے نمبر پر ملیحہ تھی، اور فاریہ کو لگا اس کا نام ملیحہ کے بجائے مدر ٹریسا ہونا چاہیے تھا۔ اسے اپنے گھر سے متعلق ہر فرد کی فکر ہوتی تھی۔ صبح سے لے کر شام تک فاریہ نے اسے کسی مشین کی طرح مصروف دیکھا۔ اگرچہ فاریہ کے سامنے ملیحہ کی شخصیت بہت دبی ہوئی لگتی تھی، مگر اسے کبھی اپنا خیال رکھنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اس کے نزدیک محبت صرف یہ تھی کہ اپنوں کا خیال رکھنا، ان کی پسند ناپسند یاد رکھنا اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا دھیان رکھنا ہی محبت تھی۔ فاریہ نے اسے بے تحاشا مصروف دیکھا تھا۔ اس سے چند دن پوزیشن لینے میں لگے اور پھر اس نے اپنی ساری توجہ معاذ احمد کی طرف مرکوز کر دی تھی، اور پھر تو گویا معجزہ ہو گیا۔ وہ معاذ احمد جس کے پاس وقت کی بے تحاشا کمی تھی، ہر وقت فاریہ کو کمپنی دینے کے لیے تیار رہتا۔ پکنک اسپاٹس وزٹ کیے جاتے، جن میں KFC تو کبھی جوائے لینڈ، کبھی میک ڈونلڈ تو کبھی فورٹریس شامل ہوتا۔ ملیحہ کو ہمیشہ سے باہر گھومنے پھرنے سے الرجی تھی، اس لیے وہ معذرت کر لیتی، اور یوں فاریہ کو خود بخود اپنی اہمیت بنانے کا موقع مل گیا۔ وہ بات بات پر بلند کہکے لگانے والی ایک بے حد باتونی اور بولڈ لڑکی تھی، جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر بخوبی جانتی تھی۔ اس سے معاذ کی دن بدن بڑھتی انڈرسٹینڈنگ سب کی نظروں میں کھلنے لگی۔ سب کو لگنے لگا کہ شاید اس میں وہ انوالو ہو رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت خود فاریہ تھی، جس کی ہر بات معاذ سے شروع ہو کر معاذ پر ہی ختم ہوتی۔ یہ صورتحال سب کے لیے نہایت تکلیف دہ تھی۔ گھر میں معاذ اور ملیحہ کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اس پہ یہ نیا تماشا کسی کے لیے بھی قابل قبول نہ تھا۔ گھریلو ماحول بڑا عجیب سا ہو رہا تھا، ہر فرد کھچا کھچا سا رہتا۔ ایسے میں فاریہ کے کہکے اور بھی اذیت ناک لگتے۔ ایک رات ملیحہ اور فاریہ کچن میں چائے پی رہی تھیں۔ سب کمروں میں جا چکے تھے، معاذ بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ملیحہ تو اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف فاریہ بھی اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، اور اسی اثنا میں ڈور بیل ہوئی۔ ملیحہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، جبکہ فاریہ کچن کے دروازے کے پاس رک گئی۔ وہ بائک اندر لے آیا۔ صحن میں لگے انرجی سیور کی روشنی میں معاذ کے ہاتھ میں بندھی پٹی نمایاں تھی۔ ملیحہ کی چیخ نکل گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ وہ انسنی کر کے بائک اسٹینڈ پر لگانے لگا۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ؟ وہ بدقت بولی۔
कई आंसू गालों पर लुढ़क आए थे। माज ने इसके शाने को थपथपाया। मलिहा, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो बेख्तियार इसके शाने से लग गई। बिल्कुल ठीक नहीं है आप, कोई ख्याल नहीं अपना। वो सिसकने लगी। माज ने इसके गिर्द बाजू फैलाकर इसे तसल्ली दी। कुछ देर बाद वो इसके लिए गर्म दूध कर रही थी जब फारिया ने इसे पुकारा, लाओ मलिहा, ये मैं ले जाती हूँ। मलिहा ने कदरे चौंक कर इसे देखा। इसके लहजे में महसूस कुन तब्दीली थी। फारिया दूध लेकर ऊपर चली गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो पलटा और फारिया को देखकर हैरान रह गया। इस वक्त इसकी आमद की तवक्को नहीं कर रहा था। ये दूध इसने दूध का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। माज ने गिलास थाम लिया। तुम्हारी कज़न तो बहुत बोल्ड है माज। इसके लहजे में तल्खी के साथ तंज की आमेजिश थी। वो चौंका, फिर बात की तह तक पहुंच गया। तो मगर तुम तो हर वक्त मुझे इसकी मिसालें देते रहते हो। वो खिलाकर हंसा। अगर मलिहा इसे इस वक्त देख लेती तो शायद बेहोश हो जाती। वो हक रखती है, बिकॉज शी इज़ माई वाइफ। वो दिलकशी से मुस्कुराया। फारिया को झटका लगा। क्या मतलब? ये कैसा मजाक है? ये मजाक नहीं, ये सच है। तुमने मुझे धोखा दिया, वो सदमे से चूर आवाज में बोली थी। वो उलझा। कैसा धोखा? मैं ये समझती रही कि तुम मेरे साथ। इसने बात अधूरी छोड़ दी। तुम पागल हो फारिया, वो चीख पड़ा। मेरे किस अंदाज से लगा तुम्हें? मलिहा मेरी बीवी है। मैं तो सिर्फ इसके लिए ये सब करता रहा कि कहीं तुम ये ना सोचो कि इतनी दूर से आई कज़न को किसी ने कंपनी नहीं दी, सिर्फ मुरव्वत की वजह से। और तुम इतना गलत समझा मुझे। मुझे एक गैर फितरी ताल्लुक किस तरह गवारा हो सकता है? वो हकारत से बोला। मगर मुझे यही लगा तुम्हारे अंदाज से। माज ने इसकी बात काट दी। यू जस्ट शट अप। मैंने तुमसे किसी किस्म के अहदो पैमान नहीं किए। और मेरे किस अंदाज से लगा तुम्हें कि मैं तुम्हें यहाँ से बड़े होने की ज़रूरत है फारिया अली। इसने इसके दिमाग की तरफ इशारा किया। इसने कतियत से बोलते हुए इसे बाहर का रास्ता दिखाया। यू मे गो नाउ। वो सुर्ख चेहरे के साथ बाहर निकल गई। अगले दिन वो वापस चली गई। इसके जाने के साथ ही खुशी और शोर शराबा भी ख़त्म हो गया। हर फर्द दूसरे से नजरें चुराता नजर आता। माज पहले की निस्बत ज़्यादा खामोश हो गया था। इसकी खामोशी की वजह फारिया की रवानगी को महमूल किया गया। सबको अजीब से वहम सताने लगे और इन दिनों रुखसती की डेट तय कर दी गई। इस सारे किस्से में अगर कोई सबसे मजलूम हस्ती थी तो वो यकीनन मलिहा थी, जो कि एक आलम बरज़ख में थी। माज़ अहमद से इसकी मोहब्बत गैर मशरूत थी। अगरचे इनके निकाह को 4 साल बीत चुके थे, मगर वो जब चाहती बेधड़क इसके कमरे में चली जाती। इसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वो माज़ के साथ तन्हा है। अलबत्ता इस दिन वो अपनी बेख्तियारी पर जी भर के शर्मिंदा थी। वो नहीं जानती थी कि इस रात माज और फारिया के दरमियान ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसकी वजह से वो अगले दिन ही वापस चली गई। इसे मुकम्मल यकीन था कि माज फारिया के साथ इन्वॉल्व है, लेकिन चूंकि वो बगावत की जरूरत नहीं रखता, इसलिए मजबूरन इसे अपना रहा है। वो इस सोच पर इतनी पुरयकीन थी कि ये ख्याल इसे मार डालने के लिए काफ़ी था कि वो माज के लिए नापसंदीदा है। इन्हीं रोते धोते और बेजार कुन दिनों में शादी का दिन आ पहुंचा। वो दुल्हन बनकर गजब ढा रही थी तो माज अहमद भी स्याह डिनर सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था। एक तवील और थका देने वाले दिन के अख्ताम पर और ढेरों ढेर रस्मों के बाद वो बेहद खूबसूरती से सजे माज अहमद के कमरे में मौजूद थी। हैरत अंगेज बात यह थी कि फारिया शादी पर नहीं आई थी। वो जाने कब तक सोचों के लामतनाही जंगल में चक फेरियां खाती रहती। जब माहम ने इसे इसके ख्यालों से निकाला, आपी आप बिल्कुल परेशान मत हो। माज भाई का मूड बेहद अच्छा है और वो खुश भी दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी तो सब कजन्स के नरगे में हैं, थोड़े इंतज़ार के बाद आ जाएंगे। आप इजी होकर बैठें। वो तसल्ली दिलास से देकर चली गई और अब मलिहा थी कि इसके ला यानी सोचें। काश कोई मुझसे पूछे कि मैं कितनी अजियत में हूँ, कितना तकलीफ दे है ये एहसास कि कोई हमारी पूरी ज़िंदगी हो और हम इसकी ज़िंदगी में कहीं भी ना हो। काश माज आपको यूं जबरी तौर पर खुश ना होना पड़ता। मैं जानती हूँ मैं आपके लिए मजबूरी का सौदा हूँ, गले पड़ा ढोल हूँ जिसे आपको हर सूरत बजाना पड़ेगा। वो सोच रही थी और पागल हो रही थी, जाने कब तक सोचती रहती अगर नींद उसे जकड़ ना लेती। दूसरी तरफ वो ऐसा फंसा था कि निकलने के चांस ही ना थे। देखो माज, आज तो दोस्तों का दिन है। आसिफ ने कमीनगी की इंतहा करते हुए कहा। बिल्कुल क्यों नहीं, वो बेचैनी अंदर दबाकर मुस्कुराया। वो इसे बिल्कुल माफ़ करने पर तैयार ना थे, क्योंकि बकौल इनके इतना घना खामोश और ख़ानदान का घुन्ना खामोश और ख़ानदान का हीरो पहली बार इनके हत्थे चढ़ा था, तो क्यों ना गिन गिन कर बदले ले लिए जाए। माज ने दर्जीदा नज़रों से वॉल क्लॉक देखा। सुई एक का हिंसा बूर कर चुकी थी। चलो भाई, कोई गाना वाना सुनाओ,
آصف نے ارباز کو اشارہ کیا اور وہ فوراً شروع ہو گیا، سوڑیے جے تیرے نال دگا میں کماواں تے رب کرے میں مر جاواں۔ اسی وقت تایا جان چلے آئے۔ ارباز کا منہ فوراً بند ہو گیا۔ بھائی بچو، کافی رات ہو گئی ہے، سونے کا ارادہ نہیں کیا؟ ان کے لہجے میں ایک خاص تحکم تھا۔ سب کھسک گئے۔ معاذ نے دل ہی دل میں نعرہ مارا، جی تایا جان۔ وہ آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر وہ بڑے سکون سے محو استراحت تھی۔ وہ چند لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے نزدیک بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے چوڑیاں بجائیں۔ اس کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اسے جاگتے پا کر وہ ہلکے سے مسکرایا، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ کوہنیوں کے بل اٹھ گئی۔ معاذ کی تمام توجہ اس کی طرف تھی اور ملیحہ اس کی تمام جان معاذ کے ہاتھ میں دبے ہاتھ میں سمٹ آئی تھی۔ اچانک بجلی کڑکی اور اس کے ساتھ ہی ٹپا بارش برسنے لگی۔ ایک بارش باہر برس رہی تھی، ٹھنڈی، سرد اور بے رحم، اور ایک اندر برس رہی تھی، مہربان، نرم اور پرحدت۔ اگر یہ خواب ہے تو کاش میں کبھی نہ جاگوں۔ ملیحہ نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اگلی صبح کا رنگ بے حد خوبصورت اور دل فریب تھا۔ معاذ ابھی تک سو رہا تھا۔ ملیحہ نے نظریں اس پر جمائیں، پھر اس کے لبوں پر ایک تکلیف دہ مسکراہٹ آ گئی۔ مروت نبھانا تو کوئی آپ سے سیکھے معاذ، بہت خوبصورتی سے نبھایا آپ نے اس جبری تعلق کو۔ وہ بے حد قنوطی ہو رہی تھی۔ اسی وقت دروازہ بجنے لگا۔ ملیحہ نے ایک نظر سوئے ہوئے معاذ کو دیکھا اور پھر اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کھلے دروازے سے ایک جم غفیر اندر داخل ہوا۔ ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولنے لگا، آوازیں، کہکہے، نت نئی بولیاں۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ سویا رہتا۔ اس کے اٹھتے ہی سب اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ پھر تو ہنگامہ مچا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ولیمے کی تقریب چونکہ شام کو تھی، اس لیے سب ریلیکس تھے۔ ولیمے کی تقریب بخیر و خوبی نبٹ گئی اور اس کے بعد ایک روٹین لائف شروع ہو گئی۔ فری کو میک اپ میں مہارت حاصل تھی، وہ اسے روز تیار کر دیتی اور عباس واپسی پر گجرے لے آتا۔ یوں معاذ کے آنے تک وہ بے حد خوبصورتی سے تیار شدہ اسے ملتی۔ اس روز بھی وہ لوٹا تو کمرے کے دروازے پر فری اور عباس دربانوں کی طرح تعینات نظر آئے۔ خیریت؟ وہ حیران ہوا۔ جی بالکل، عباس نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر یوں کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ وہ الجھا۔ ہمیں نیک چاہیے، فری چمک کر بولی۔ خدا کو مانو لڑکی، یہ کون سی قسط ہے؟ وہ بدکا۔ میں آپ کی بیگم کو روز اتنا زبردست میک اپ کرتی ہوں اور میں آپ کی بیگم کو روز گجرے لا کر دیتا ہوں، اس کا۔ اچھا، تو وہ تم دونوں کرتے ہو؟ او ہو، تو آپ کو کیا لگا ہمارے باغ میں کیا گجرے کا پودا نکل آیا ہے؟ وہ چمک کر بولا۔ یا پھر آپ کی بیگم اتنی زبردست بیوٹیشن ہے؟ فری نے فوراً تائید کی۔ وہ بے بس ہوا۔ چلو ملیحہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ انہیں لیے اندر آ گیا۔ ملیحہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، رائل بلو کامدار سوٹ میں نفاست سے ہوئے میک اپ میں وہ بلا شبہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہاں بھائی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے بولا۔ ہمیں نیک چاہیے، وہ دونوں کورس میں بولے۔ ملیحہ سمجھ گئی، نیک چاہیے یا خدمات کا معاوضہ؟ جو آپ سمجھ لیں، عباس ڈھٹائی سے بولا۔ لے بھائی بیگم صاحبہ، انہیں تو فارغ کریں۔ معاذ نے والیٹ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ شش و پنج کا شکار ہوئی۔ یہ تو حال ہے بیچاری عورتوں کا، اگر کبھی شوہر مہربان ہو جائیں تو انہیں یقین ہی نہیں آتا۔ فری نے اس کی حیرت دیکھ کر مذاق اڑایا۔ وہ خفیف سی ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے کہتے ہوئے والیٹ کھولا اور انہیں پیسے دینے لگی۔ جیو پیاری بھابھی، خدا تمہیں خوش رکھے، سکھی رہے، سدا سہاگن رہو، خدا تمہاری گود ہری۔ عباس کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بجتا رہا۔ اگر فری بروقت اسے کونی نہ مارتی۔ کیا ہے؟ بلبلا اٹھا۔ کیا ایکسپرٹ فقیر کی طرح شروع ہو گئے ہو؟ چلو اب۔ فری نے اسے باہر دھکیلا۔ ان کے جانے کے بعد معاذ نے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ملیحہ، تمہیں تو پتہ ہے نا، ڈائیلاگز کے معاملے میں بالکل اناڑی ہوں، شاعری بھی نہیں کر سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتا اسے اذیت میں مبتلا کر گیا۔ ادھر تو دیکھو، اس نے مسکرا کر ملیحہ کا چہرہ اپنی طرف پھیرا۔ اور یہ کہ محبت کی اپنی زبان ہوتی ہے، تمہیں یہ زبان سمجھ آ جاتی ہے نا؟ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ملیحہ کا دل خون ہونے لگا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کا ہاتھ ہٹاتی اٹھ گئی۔ وہ حیران سب وہیں بیٹھا رہ گیا۔ وہ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، معاذ گھر پر ہی تھا، جبکہ عباس دوستوں کے ساتھ کہیں نکلا ہوا تھا۔ ملیحہ نے چائے کا کپ اس کے نظیر رکھا اور واپس جانے لگی۔ جب معاذ نے اس کا ہاتھ تھام کر روکا، بیٹھو، وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ملیحہ، ایک چھٹی کا دن ہوتا ہے اور تمہارے کام ہی ختم نہیں ہوتے؟ نہیں، کام تو نہیں ہے۔ چلو تیار ہو جاؤ، کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ شام تو ہو گئی ہے، رہنے دیں۔ تو اچھا ہے، شام ہو گئی ہے، فورٹریس چلیں گے یا پھر جوائے لینڈ، اور واپسی پر KFC۔ اس نے اصرار کیا تو وہ بھی ہار مان کر اٹھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد سر ہاتھوں پر گرا کر بیٹھ گیا۔
کیسی لڑکی ہے میرے مولا، کسی طرح بھی خوش نہیں ہوتی، جتنا بھی پیار کروں، کتنا بھی خوش رکھنے کی کوشش کر لوں، کوئی اثر ہی نہیں، ہر وقت بجھی بجھی سے رہتی ہے، بات کیا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے الجھ رہا تھا۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو خود بھی اٹھ کر تیار ہونے چل دیا۔ وہ شاور لے کر لوٹا تو ڈرائنگ روم کا دروازہ بند نظر آیا، یعنی عباس آ چکا تھا۔ وہ اسے بھی کہنے کے خیال سے آگے بڑھا جب ملیحہ کی آواز نے قدم وہیں روک دیے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا عباس، میں کیا کروں، وہ رندھی آواز میں بولی تھی۔ معاذ بھائی تو بہت خوش ہیں آپ ہی، اب آپ کو کیا پریشانی ہے؟ عباس کی الجھی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ خوش نہیں ہیں، وہ بالکل خوش نہیں ہیں، وہ صرف مجبور ہیں۔ میں جانتی ہوں وہ فاریہ کو پسند کرتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ رو کیوں رہی ہیں؟ اور فاریہ تو ماضی کا قصہ بن چکی ہے، بھول جائیں اسے۔ میں چاہوں بھی تو نہیں بھول سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ ان کے دل میں ہے۔ پاگل ہو گئی ہیں آپ کیا بھابھی؟ آپ سے کسی نے کوئی بات کی ہے کیا؟ وہ جھلا گیا۔ نہیں، انہوں نے تو نہیں کی۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ کیا وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ وہ مضطرب ہوا۔ رکھتے ہیں، اور یہی چیز تو مجھے زیادہ پریشان کرتی ہے کہ وہ خود پر جبر کر رہے ہیں۔ یہ خیال مجھے پل پل مار رہا ہے کہ میں ان کی پسند نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ایک بار بھائی سے بات کر لینی چاہیے۔ ماس کا دماغ جیسے خلا میں معلق ہو چکا تھا، اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور کمرے میں آ گیا۔ وہ 27 دسمبر کی بے حد خنک اور سرد رات تھی، مگر اسے لگا جیسے پورے وجود سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہوں۔ ایک گلاس پانی پینے کے بعد وہ بلند آواز میں چلایا، ملیحہ! چند سیکنڈز کے بعد وہ اندر آ گئی، جھکے سر کے ساتھ۔ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہی تھی وہ جانتا تھا۔ چند لمحے وہ اسے تندو تیز نظروں سے گھورتا رہا، پھر بے اختیار آگے بڑھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ اس کے شانوں پر دونوں ہاتھ گاڑے وہ دھیمے لہجے میں غرایا۔ تمہیں لگتا ہے میں فاریہ کو پسند کرتا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے میں مجبوراً تم سے نبھا کر رہا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے وہ آج بھی میری زندگی میں ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں خود پر جبر کر رہا ہوں؟ اور کیا کیا لگتا ہے تمہیں؟ ایک ہی بار بتا دو۔ اس کی حیرانی سے پھیلی کشادہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ کتنی اذیت میں تھا۔ ایسا کیسے سوچ لیا تم نے؟ وہ بدتمیز اور بدتہذیب لڑکی جس کو دیکھنا تو دور کی بات پسند بھی نہیں کرتا، تم نے اسے میرے ساتھ؟ وہ صرف میری کزن تھی، میں نے تو کبھی تم پر ایک استحقاق کی نظر نہیں ڈالی تھی، حالانکہ تم میری منکوہہ رہی ہو 4 سال، اور تم نے میرے بارے میں اتنا غلط سوچ لیا، اتنا گرا ہوا سمجھ لیا مجھے۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ملیحہ کو جھٹکے پہ جھٹکا لگ رہا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا ہوں ملیحہ، ہاں اظہار اب کرتا ہوں، اور پہلے کبھی نہیں کیا، اور تمہیں لگتا ہے میں جبری طور پر یہ سب کرتا ہوں؟ معاذ میری بات سنے، وہ بے قراری سے بولی۔ معاذ نے اس کے شانوں سے ہاتھ ہٹا لیے۔ کوئی بات نہیں سننی مجھے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ رخ موڑ گیا۔ معاذ میں اس کے لب کچھ کہنے کی خواہش میں پھڑپڑا کر رہ گئے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ رات کو بہت دیر سے گھر لوٹا تھا۔ ملیحہ اس کا انتظار کرتے کرتے آخرکار نیند کی آغوش میں چلی گئی، اور دوسری طرف وہ رات گئے ٹھنڈ میں پھرتا رہا، جس کا نتیجہ اگلے دن سامنے آیا تھا۔ اسے تیز بخار نے آن لیا تھا۔ چچا جان نے اسے جاب پر نہیں جانے دیا تھا۔ ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد دوائیاں لکھ کر دے گیا تھا۔ ملیحہ کچن میں سوپ تیار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سوپ کا باؤل تھامے کمرے میں آ گئی۔ یہ سوپ پی لیں، وہ بہت ہمت کر کے بولی تھی۔ رکھ دو کہیں اس آب حیات کو، پی لوں گا۔ وہ بہت تلخی سے کہہ کر منہ لحاف میں چھپا گیا۔ ملیحہ آنسو پیتی باہر آ گئی۔ ملیحہ! معاذ نے دوا لی؟ چچی جان منتظر ہو کر پوچھ رہی تھیں۔ جی نہیں، وہ سوپ ہی نہیں پی رہے۔ ہاں، بیماری میں بڑا چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہزار نخروں کے بعد مانتا ہے۔ جی میں پھر کوشش کرتی ہوں۔ وہ واپس کمرے میں پلٹ گئی۔ معاذ بس کر دیں، معاف کر دیں مجھے، وہ روحان سی ہو کر کہہ رہی تھی۔ اچھا سوپ تو لے لیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سوپ پینے کے بعد اس نے دوائیاں لی اور پھر اسے بستر میں دبک کر غافل ہو گیا۔ اگلے دن اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اس نے پورا دن ملیحہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا، اور اس سے اگلا دن بھی اسی طرح بیت گیا۔ وہ کچن میں لنچ بنا رہی تھی جب عباس چلا آیا۔ آپ ہی کھانے میں کتنی دیر ہے؟ بس تیار ہے، وہ بھیگی آواز میں بولی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ نہیں تو، اس نے نظریں چرائیں۔ مجھ سے چھپائیں گی؟ بتائیں کیا بات ہے؟ وہ برا مان گیا۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں عباس، اور وہ اسے سب بتاتی چلی گئی۔ وہ دنگ رہ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے آپ کی؟ بڑے بڑے مار کے مار لی ہے آپ نے تو۔ کل ہم نے آپ کے لیے سرپرائز پارٹی رکھی ہے نیو ایئر کی خوشی میں۔ مجھے نہیں پتا، منائیں اپنے میاں صاحب کو، کل مجھے یہ بگڑے ہوئے چہرے نظر نہ آئے۔ وہ وارننگ دیتا چلا گیا، اور وہ بات کرنے کا موقع ڈھونڈتی رہ گئی۔ موقع تو تب ملتا جب وہ اسے موقع دیتا۔ اگلا دن بیت گیا۔ وہ صحن میں تھی جب عباس آیا۔ میں بیکری کو جا رہا ہوں کیک لینے۔ وہ اندر چلی آئی۔ معاذ بڑی تسلی سے بیڈ پر بیٹھا اپنے آگے کچھ پیپرز رکھے لکھنے میں مصروف تھا۔
وہ اس کے نزدیک آ گئی۔ معاذ، میں اس کی بات شروع ہی ہوئی تھی کہ وہ پیپر سے ایک طرف پھینکتا اٹھا اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ملیحہ کا دل بھرانے لگا اور وہ بھی اٹھی اور چلتی ہوئی اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے سر اس کی پشت سے ٹکا دیا۔ بس کریں ناراضگی، مجھ سے اور نہیں سہا جاتا، میں مانتی ہوں اپنی غلطی، بس کر دیں، معاف کر دیں مجھے۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ معاذ نے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کر دیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ غسیلہ لے جا، مگر وہ ذرا بھی نہیں ڈری۔ میں رو نہیں رہی، میں تو آنکھیں صاف کر رہی ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر دیکھ سکوں، آپ مجھے پھر کسی دھن میں لپٹے ہوئے نظر نہ آئیں۔ وہ چلنا میں سے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اگر پھر کچھ غلط سوچا تو مجھے موت آ جائے، وہ شدت پسندی سے بولی۔ پاگل، نئے سال کا آغاز کیا روتے ہوئے کرو گی؟ ملیحہ کے آنسو فوراً بند ہوئے تھے۔ مجھے ہمیشہ اسی طرح چاہیں گے معاذ، اس نے یقین دہانی کروانی چاہی۔ ہاں، ہمیشہ اسی طرح چاہوں گا۔ معاذ نے اس کی پیشانی کو چوما۔ کبھی ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس نے اب کی بار اس کی ننھی سی ناک کو چھوا۔ اور باہر جانے کے لیے بھی نہیں کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ معاذ کو فوراً اعتراض ہوا۔ مجھے ہجوم سے وحشت ہوتی ہے، جیسے میری جان کی خوشی۔ وہ مسکرایا۔ اسی وقت دروازہ دھڑ دھڑایا گیا۔ بھائی آپ ہی آ جائیں، عباس کی آواز تھی۔ یہ کیوں ڈسٹرب کرنے آ گیا ہے؟ وہ بدمزہ ہوا۔ وہ ہنسی ہوئی اس سے الگ ہو گئی۔ نیو ایئر نائٹ ہے آج، پارٹی رکھی ہے انہوں نے۔ اوہ اچھا، تو نئے سال کے لیے آپ کی دعا کیا ہوگی بیگم صاحبہ؟ وہ اس کا ہاتھ تھمے دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہی کہ ہمیں ایک دوسرے کی محبت راس آ جائے۔ وہ باہر آ گئے۔ ڈرائنگ روم کے سینٹر ٹیبل پر بہت خوبصورتی سے لوازمات سیٹ کیے گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ ماہم چلائی۔ فرید، تمہارے چیف گیسٹ اتنے خراب حلیوں میں آئے ہیں۔ چیف گیسٹ جو ہیں، عباس مسکرا کر بولا، سب کھلکھلا دیے۔ چلیں جناب، کیک کاٹیں۔ فرید نے چھری معاذ کو تھمائی۔ معاذ نے چھری ملیحہ کے ہاتھ میں دی اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سب کی معنی خیز آوازوں اور سیٹیوں کے شور میں انہوں نے کیک کاٹا تھا اور دل سے اپنے رب کا شکر گزار ہو گئی جس نے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا تھا۔ آنے والے سال کا آغاز بے حد خوبصورتی سے ہوا تھا اور اسے یقین تھا کہ یہ سال اس کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا۔ اسے مسکراتے ہوئے کیک کا پیس معاذ کے منہ پر مل دیا اور سب کے کہکے گونجنے لگے۔